اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک سچا واقعہ۔ حضرت عبد الواحد بن زید رضی اللہ عنہ جو مشی چیزیں کے سلسلے میں مشہور بزرگ ہیں، فرماتے ہیں کہ ہم لوگ ایک مرتبہ کشتی میں سوار جا رہے تھے۔ ہوا کی گردش نے ہماری کشتی کو ایک جزیرے میں پہنچا دیا۔ ہم نے وہاں ایک آدمی کو دیکھا کہ ایک بت کو پوج رہا تھا۔ ہم نے اس سے پوچھا کہ تو کس کی پرستش کرتا ہے؟ اس نے اس بت کی طرف اشارہ کیا۔ ہم نے کہا، تیرا معبود خود تیرا بنایا ہوا ہے، اور ہمارا معبود ایسی چیزیں بنا دیتا ہے جو اپنے ہاتھ سے بنایا ہوا ہو، وہ پوجنے کے لائق نہیں۔ اس نے کہا کہ تم کس کی پرستش کرتے ہو؟ ہم نے کہا، اس پاک ذات کی جس کا عرش آسمان کے اوپر ہے، اس کی گرفت زمین پر ہے، اس کی عظمت اور بڑائی سب سے بالاتر ہے۔ کہنے لگا، تمہیں اس پاک ذات کا علم کس طرح ہوا؟ ہم نے کہا، اس نے ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کاشد ہمارے پاس بھیجا جو بہت کریم اور شریف تھا۔ اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ سب باتیں بتائی۔ اس نے کہا، وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں؟ ہم نے کہا کہ اس نے جب پیام پہنچا دیا اور اپنا حق پورا کر دیا تو اس مالک نے اس کو اپنے پاس بلا لیا تاکہ اس کے پیام پہنچانے اور اس کو اچھی طرح پورا کر دینے کا صلہ و انعام عطا فرمائیں۔ اس نے کہا کہ اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے پاس کوئی علامات چھوڑی ہیں؟ ہم نے کہا، اس مالک کا پاک کلام ہمارے پاس چھوٹا ہے۔ اس نے کہا، مجھے وہ کتاب دکھاؤ۔ ہم نے قرآن پاک لا کر اس کے سامنے رکھا۔ اس نے کہا، میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں، تم اس میں سے مجھے کچھ سناؤ۔ ہم نے ایک سورت سنائی۔ وہ سنتے ہی ہوئے روتا رہا یہاں تک کہ وہ سورت پوری ہو گئی۔ اس نے کہا، اس پاک کلام والے کا حق یہی ہے کہ اس کی نافرمانی نہ کی جائے۔ اس کے بعد وہ مسلمان ہو گیا۔ ہم نے اس کو اسلام کا ایک ارکان اور احکام بتائے اور چند سورت قرآن پاک کی سکھائی۔ جب رات ہوئی، عشاء کی نماز پڑھ کر ہم سونے لگے تو اس نے پوچھا کہ تمہارا معبود بھی رات کو سوتا ہے؟ ہم نے کہا کہ وہ پاک ذات ایوم قیوم ہے، وہ نہ سوتا ہے نہ اس کو نیند آتی ہے۔ آیت الکرسی۔ وہ کہنے لگا، تم کس قدر نالائق بندے ہو کہ آقا جاگتا رہے اور تم سو جاؤ۔ ہمیں اس کی بات سے بڑی حیرانی ہوئی۔ جب ہم اس جزیرے سے واپس ہونے لگے تو وہ کہنے لگا کہ مجھے بھی اپنے ساتھ ہی لے چلو تاکہ میں دین کی باتیں سیکھوں۔ ہم نے اپنے ساتھ لے لیا۔ جب ہم شہر آبادان میں پہنچے تو میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ یہ شخص نان مسلم ہے، اس کے لیے کچھ مشائخ کا فکر بھی جائے۔ ہم نے کچھ درم چندہ کیا اور اس کو دینے لگے۔ اس نے پوچھا، یہ کیا ہے؟ ہم نے کہا، کچھ درم ہے، ان کو تم اپنے خرچے میں لے آنا۔ کہنے لگا، لا الہ الا اللہ، تم لوگوں نے مجھے ایسا راستہ دکھایا جس پر خود بھی نہیں چلتے۔ میں ایک جزیرے میں تھا، ایک بت کی پرستش کرتا تھا، خدا پاک کی پرستش بھی نہیں کرتا تھا۔ اس نے اس حالت میں بھی مجھے جایا اور ہلاک نہیں کیا، حالانکہ میں اس کو جانتا بھی نہیں تھا۔ وہ اس وقت مجھے کیوں کر جایا دے گا جبکہ اس کو پہچانتا بھی ہوں، اس کی عبادت بھی کرتا ہوں۔ 3 دن کے بعد ہمیں معلوم ہوا کہ اس کا آخری وقت ہے، موت کے قریب ہے۔ ہمیں اس کے پاس گئے۔ اس نے پوچھا کہ تیری کوئی حاجات ہو تو بتائیں۔ کہنے لگا کہ میری تمام حاجتیں اس پاک ذات نے پوری کر دی جس نے تم لوگوں کو جزیرے میں میری ہدایت کے لیے بھیجا تھا۔ شیخ عبد الواحد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھ پر دفعت اچانک نیند کا غلبہ ہوا۔ میں وہیں سو گیا تو میں نے خواب دیکھا، ایک نہایت سرسبز شاداب باغ ہے، اس میں ایک نہایت نفیس خوبہ بنا ہوا ہے، اس میں ایک تخت بچھا ہوا، اس تخت پر ایک نہایت حسین لڑکی، اس جیسی خوبصورت عورت کبھی کسی نے نہ دیکھی ہوگی، یہ کہہ رہی ہے خدا کے واسطے اس کو جلدی بھیج دو۔ اس کے اشتیاق میں میری بے قراری حد سے بڑھ گئی۔ میری آنکھ کھلی تو اس نان مسلم کی روح پرواہ کر چکی تھی۔ ہم نے اس کو ترجیحی و تکفین کی اور دفن کر دیا۔ جب رات ہوئی تو میں نے وہیں باغ اور خوبہ کو تخت پر وہ لڑکی اس پاس دیکھی اور وہ یہ آیت شریفہ پڑھ رہا تھا، والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب الرحید، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اور فرشتے ان کے پاس ہر دروازے سے آتے ہوں گے اور ان کو سلام کرتے ہوں گے، جو ہر قسم کی آفت میں سلامتی کا مزدہ خوشخبری ہے، اور یہ اس وجہ سے کہ تم نے صبر کیا تھا اور دین میں مضبوط جمے رہے، بس اس جہان میں تمہارا انجام بہت بہتر ہے۔ روز حق تعالی سنو، وہ
کیا تھا باکش کے فرس میں کی ساری عمر بت پرستی کی، اور اس نے اپنے لطف بے کرم سے موت کے قریب ان لوگوں کو زبردستی کشتی کے بے قابو ہو جانے سے وہاں بھیجا اور اس کو آخرت کی دولت سے مالا مال کر دیا۔ اللہم لما آتیت ولا موتنی لما منعت مالکم ملم، جس کو تو دینا چاہے اس کو کوئی روکنے والا نہیں، اور جس کو تو نہ چاہے اس کو کوئی دینے والا نہیں۔